اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ لوگ آختے ہیں مولانا 20 سال ہو گئے نے مانگ دیا، دعا قبول نہیں ہوندی۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے اللہ سے مانگا جائے؟ معنی یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، معنی یہ ہے ہمیں معلوم نہیں ہے ہم نے مانگنا کیسے ہے، گر گرانا کیسے ہے، ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں،
اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر جمعۃ المبارک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کا تعارف، اس کے بندے کو ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار کون ہے، میرا رب کون ہے، مجھے دینے والا کون ہے۔ 20 سال 40 سال گزر گئے، دے وہ رہا ہے، کھا اس کا رہے ہیں، اور گیت کسی اور کے، تذکرہ کسی اور کا، سجدے کسی اور کو۔ یہ رب کائنات کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ بڑی غیرتوں والا ہے، اللہ کو اپنا شریک گوارا نہیں ہے۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے اتنے گناہ کرو کہ زمین سے آسمان کا خلا بھر جائے، لیکن اگر اس کے اندر شرک نہ ہوا تو میں چاہوں تو سارے معاف کر دوں، ولا ابالی، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اتنی نیکیاں کرو کہ زمین سے آسمان تک کا خلا بھر دیا جائے، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، لیکن اس کے اندر اگر شرک موجود ہوا تو میں ساری کی ساری نیکیاں ضائع کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے بندے سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ آپ کا اور میرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے بڑھ کر مجھ سے کوئی محبت کرنے والا نہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس نا ایک بدو صحابی آئے، گاؤں کے رہنے والے، اتنے پڑھے لکھے کوئی نہیں، آ کر کے نا سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو بتلائیں قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ خود حساب لے گا۔ جب اس نے یہ سنا نا کہ اللہ حساب لے گا تو وہ خوشی سے مسکرا اٹھا اور پھر کہنے لگا پھر خیر ہی خیر ہے۔ سبحان اللہ، مجھے اتنا پتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ شرک نہ ہو، اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق ہو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ نبی علیہ السلام ایک سفر میں ہیں، آپ علیہ السلام کے پاس حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے۔ دودھ پیتا ہوا بچہ ان کے پاس موجود ہے۔ قاری صاحب تھوڑی سی آواز تبدیل ہو سکتی ہے۔ دودھ پیتا ہوا بچہ انہوں نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے۔ اسی دوران ایک ماں کے رونے کی آواز آئی اور وہ ماں اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، دیوانہ وار ڈھونڈ رہی ہے، تلاش کر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کس انداز سے تڑپ رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے کہ میرا بچہ گم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ یہ بتاؤ اگر اس کا جو بچہ ہے اس ماں کے سامنے جو جل رہی ہے آگ اس کے اندر پھینک دیا جائے، کیا اس کو گوارا ہوگا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا یہ تو دیوانہ وار اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، یہ تو اپنے بچے کو دھوپ میں رکھنا بھی برداشت نہ کرے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے؟
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر یہ بات سمجھ لو، یہ تو ایک ماں ہے جو اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، اللہ تو اپنے بندوں سے کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم کی آگ میں جائے، اس نے تو پیکج بنائے ہیں کہ کسی طریقے سے میرا بندہ آ جائے۔ شیطان ہے نا، شیطان ابلیس، جب رب کائنات نے سزا دینے کا شیطان ابلیس کو فیصلہ فرمایا، جب اللہ نے کہا کرو سجدہ آدم کو تو اس نے سجدہ نہ کیا، تو اللہ نے سزا دینے کا فیصلہ فرمایا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی، عرض کیا اللہ مجھے قیامت تلک کے لیے مہلت دے دے، قیامت تلک کے لیے مہلت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس کو قیامت تلک کے لیے مہلت دے دی۔ جب اسے مہلت مل گئی نا تو پھر وہ کہنے لگا اب میرا ایک ہی کام ہوگا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں سے غلطیاں کرواؤں گا، کوتاہیاں کرواؤں گا، تیرے بندوں کے خون میں گردش کروں گا اور تیرے بندوں سے گناہ اور غلطیاں کرواؤں گا، تیرے بندوں کو تیرا باغی بنا دوں گا۔ جب اس نے قسم اٹھا کر کے یہ بات کہی تو اللہ رب العالمین نے دو قسمیں اٹھا کر کے اس کو جواب دیتے ہوئے، آواز نا بڑی موٹی ہے، آواز صاف نہیں کر سکتے، آواز تھوڑی سی بریک کریں، صاف ہو جائے آواز۔ اللہ رب العالمین نے دو قسمیں اٹھا کر اس کو جواب دیتے ہوئے کہا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، تو میرے بندے کو گمراہ کرے گا، میرا بندہ تیرے کہنے پر 20 سال تک گناہ کرے گا، 40 سال تک گناہ کرے گا، 90 سال تک گناہ کرے گا۔ اب ٹھیک ہے، وہ گناہ کرتا رہے گا اور گناہ کرتے کرتے اس کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، بوڑھا ہو جائے گا، اور وہ پھر لاٹھی ٹیکتا ہوا آخری وقت میں اس کو میری یاد آئے گی، اور اگر وہ آ کر کے ایک آنسو بہا کر کے مجھے کہے گا نا ربا میں بھولا رہا، بھٹکا رہا، ساری زندگی گناہوں میں تیری بغاوت میں گزار دی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، میں اپنے اس بندے کو صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ اس کے 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ لگتا ہے آپ کو بات سمجھ نہیں آئی یا پسند نہیں آئی یا آپ خوش نہیں ہوئے تو کہو سبحان اللہ بھائی۔ اللہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا تعارف کروایا۔ حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے مکہ کی دھرتی پر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مکہ کے لوگوں کو جمع فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بتلاؤ تو صحیح نا، میں نے تمہارے درمیان اپنا بچپن گزارا ہے، میں نے تمہارے درمیان اپنا لڑکپن گزارا ہے، میں نے تمہارے درمیان اپنی جوانی گزار رہا ہوں، یہ بتلاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے۔ سب کے سب بیک زباں ہو کر کے کہتے ہیں کہ جربنا کا مرارا ما وجدنا کا الا صادقا و امینا، ہم نے آپ کو بارہا مرتبہ آزمایا ہے، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے، امانت دار ہی پایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی نبوت سے پہلے میرے نبی کی امانت کے چرچے، میرے نبی کی دیانت کے چرچے، میرے نبی کی صداقت کے چرچے، میرے نبی کے حسن و جمال کے چرچے، میرے نبی کی پاک دامنی کے چرچے، لوگ میرے نبی کی جوانی کی قسمیں اٹھایا کرتے کہ ان جیسا پاک دامنی
دامن بھی کوئی نہیں، ان جیسا حسین بھی کوئی نہیں، ان جیسا جمیل بھی کوئی نہیں، ان جیسا عادل بھی کوئی نہیں، ان جیسا صداقت والا بھی کوئی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی نا تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ جواب دیا تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں پھر اقرار کرو نا، اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اس بات پر بھی تم ایمان لے کر کے آ جانا۔ اگر تم کہتے ہو کہ سچا ہے، امانت دار ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اگر میں نے اپنی زندگی میں اپنے بارے میں جھوٹ نہیں بولا تو اب میں جس کا تمہیں تعارف کروانے لگا ہوں وہ بھی جھوٹ نہیں ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے پھر تم نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور کی پوجا نہیں کرنی، لات منات عزا اور حبل کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی لجپال نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ذلیل کرنے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی کا مالک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی موت کا مالک نہیں ہے، اس کے علاوہ بیٹے دینے والا کوئی نہیں، اس کے علاوہ بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، اس کے علاوہ زندگی کا مالک کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ احد ہے، وہ الصمد ہے، ولم یلد ہے، ولم یولد ہے، بے پرواہ بادشاہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس ساری کائنات کے اندر اکیلے میرے پروردگار کا آرڈر چلتا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کے اندر لگا ہوا درخت پہ لگی ہوئی ٹہنی اور ٹہنی پہ لگا ہوا پتا بھی میرے رب کے حکم کے بغیر حرکت کر سکتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کائنات میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ چاند اور یہ سورج، یہ ستارے، یہ کہکشائیں سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ یہ پانی، یہ زمین، یہ سب اللہ کے حکم پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر آپ نے دیکھا نہیں آیا طوفان بھلا کوئی کر سکتا ہے پانی کا مقابلہ؟ جتنی مرضی سائنسی ٹیکنالوجی کا دور آ جائے اللہ کے حکم کے آگے انسان کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ اکبر ہے۔ بولو اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بولو اللہ سب سے، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور بولو نا اللہ اکبر۔ اللہ سب سے اونچی بولیے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں، نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے تو اذان میں مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہاں اذان کے بعد مکبر آ کر کے تکبیر کہتا ہے، اس میں بھی وہی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز شروع ہوتی ہے، امام صاحب تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، نماز کا آغاز ہوتا ہے اللہ اکبر سے ہوتا ہے، قیام سے رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، قیام سے سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر کیا ہے؟ آئیے میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ اکبر کا معنی اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ نے بولنا ہے، مجھے پتا چلے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ
اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضرات دیکھیے، یہ آپ کی مسجد ہے، یہ مسجد ایک یونین کونسل کے اندر موجود ہے۔ یہ یونین کونسل جو ہے یہ بورے والا میں موجود ہے، یہ بورے والا شہر جو ہے یہ پنجاب کے اندر موجود ہے۔ یہ جو پنجاب ہے یہ پاکستان کے اندر موجود ہے، یہ جو پاکستان ہے یہ بر صغیر میں موجود ہے۔ بر صغیر جو ہے یہ ایک بر اعظم کے اندر موجود ہے۔ دنیا کائنات کے اندر 7 بر اعظم ہے، 7 سمندر، 7 بر اعظم، یہ جب ملتے ہیں تو یہ ہماری دنیا بنتی ہے، یہ ہماری گلیکسی بنتی ہے، یہ ہماری سرزمین بنتی ہے۔ اب اس کو روشنی پہنچانے کے لیے اللہ نے ایک ستارہ بنایا ہے، اس ستارے کا نام سورج ہے۔ اب یہ جو سورج ہے یہ دنیا سے، ہماری زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا اللہ نے یہ سورج بنایا ہے۔ ماننا یہ ہوا 12 لاکھ زمینیں، 12 لاکھ یہ ہماری دنیا جیسی 12 لاکھ زمینیں اس ایک سورج کے اندر آ سکتی ہے۔ 12 لاکھ گنا بڑا وہ سورج ہے، اور اس سے وہ صرف ایک ستارہ نہیں ہے۔ مت کوئی یہ سمجھے کہ صرف یہ سورج جو ہمیں نظر آتا ہے یہ صرف یہی بہت بڑا ہے، اس سے کئی گنا بڑے بڑے ستارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ایک سورج سے بڑا ستارہ جو 90 کروڑ گنا بڑا ستارہ ہے، سورج سے 90 کروڑ گنا بڑا ہے، اور صرف وہ ایک نہیں ہے، اس جیسے کئی ستارے ہیں، اس جیسے سیارے ہیں، اس جیسے کئی کہکشائیں ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کائنات کے نظام کو چلایا ہے، اور ہر ستارہ اپنے اپنے دائرے کے اندر گھوم رہا ہے۔ یہ دنیا اپنے دائرے میں، سورج اپنے دائرے میں، چاند اپنے دائرے میں، اللہ کے حکم کے مطابق جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے وہ 1 انچ آگے اور پیچھے نہیں ہوتے۔ اگر وہ تھوڑا سا آگے اور پیچھے ہو جائے تو دنیا تباہ ہو کر کے رہ جائے، دنیا میں کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہر ستارہ سیارہ اپنے اپنے دائرے کے اندر چل رہا ہے۔ یہ اللہ نے نظام بنایا ہے۔ پھر رب کائنات نے اس دنیا کے اوپر ایک آسمان بنایا، آسمان کی چھت ڈالی ہے، پھر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا اور پانچواں، چھٹا اور ساتواں، یہ 7 آسمان رب کائنات نے بنائے ہیں۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا 500 سالوں کا سفر ہے۔ اگر کوئی طے کرے تو 500 سال لگے ایک سے دوسرے آسمان تلک پہنچنے میں، دوسرے سے تیسرے کا 500 سالوں کا سفر، تیسرے سے چوتھے کا 500 سالوں کا سفر ہے۔ یہ 7 آسمان ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نے معراج کی رات آسمانوں کی میں نے سیر کی ہے، میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا۔ 7 آسمانوں پر اللہ کے فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، آپ فرماتے ہیں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ ہر جگہ پر اللہ کا فرشتہ کھڑا ہے، اللہ کی عبادت میں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ اس آسمان پر سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ آسمان ہلنے لگ جاتا ہے، اتنی تعداد ہے فرشتوں کی۔ اب یہ 7 آسمان پار اللہ نے پھر نظام بنایا ہے، پھر سدرۃ المنتہا ہے، پھر جنت اور جہنم ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر پھر ایک اللہ کی کرسی ہے، اللہ کی کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر اللہ کی کرسی ہے۔ یہ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے
فرماتے ہیں یہ ساتوں زمینیں، یہ ساتوں آسمان، یہ چاند اور یہ سورج، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کی کرسی کے آگے ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہو، اس صحرا کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ یہ جو بہت بڑا صحرا ہے، یہ بہت بڑا صحرا یہ اللہ کی کرسی ہے، اور یہ چھوٹی سی جو انگوٹھی پڑی ہوئی ہے اللہ کی کرسی کے سامنے یہ ساری کی ساری کائنات ہے ایک چھوٹے سے چھلے کے برابر ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں ابھی بھی بس نہیں ہے، پھر اللہ کی کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک بہت بڑا صحرا ہے، وہ صحرا کے سامنے ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کی یہ جو کرسی ہے یہ ایک چھوٹی سی انگوٹھی کے برابر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے، اللہ کا عرش اتنا مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى۔ اب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ کتنا بڑا ہے، کوئی زبان بیان ہی نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ پھر اپنی شان کے مطابق، اللہ پھر اپنے جلال کے مطابق اللہ کو جس انداز کے ساتھ لائق ہے پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، پھر وہ سب سے بلند ہے، پھر وہ اللہ اکبر ہے، پھر وہ اللہ احد ہے، پھر وہ اللہ صمد ہے۔ وہ پھر زمینوں کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے، چاند کا بھی رب ہے، سورج کا بھی رب ہے، ستاروں کا بھی رب ہے، سیاروں کا بھی رب ہے، کہکشاؤں کا بھی رب ہے، چرندوں کا بھی رب ہے، پرندوں کا بھی رب ہے، دو پاؤں کا بھی رب ہے، چوپاؤں کا بھی رب ہے، کالوں کا بھی رب ہے، گوروں کا بھی رب ہے، انسانوں کا بھی رب ہے، جنات کا بھی رب ہے۔ پھر اس نے دعویٰ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین، جیسے وہ تمام کائنات سے بلند ہے، جیسے وہ اللہ اکبر ہے، جیسے وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کو عطا کرنے والا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اور اپنے بندے سے اتنا پیار کرنے والا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں آپ بلندی دیکھیے، حدیث سنیے گا پھر بولیے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب اس کا بندہ مسجد میں بیٹھ کر کے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے، اس زمین کے اوپر بیٹھ کر کے سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، یہ جو کلمات ہیں میرے آقا فرماتے ہیں ان کلمات کو پر لگ جاتے ہیں، یہ کلمات اڑنا شروع کرتے ہیں، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان پر، ساتوں آسمان پر، سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے اللہ کے عرش کے نیچے جا کر کے یہ گھومنے لگتے ہیں، جیسے مکھی بن بناتی ہے ویسے بن بنانے لگتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرنے لگتے ہیں اے اللہ تیرے بندے نے تیرے گھر میں بیٹھ کر کے تیرا ذکر کیا ہے، ہم یہ التجا کرتے ہیں اپنے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی بلند ذات اور اپنے بندے سے اتنا پیار، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ لوگ آختے ہیں مولانا 20 سال ہو گئے نے مانگ دیا دعا قبول نہیں ہوندی۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے اللہ سے مانگا جائے؟ معنی یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، معنی یہ ہے ہمیں معلوم نہیں ہے ہم نے مانگنا کیسے ہے، گر گرانا کیسے ہے، ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے نہ دیکھیے حضرت یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نا، یہ ایک اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے، حکومت چلتی ہے جنوں پر انسانوں پر حکومت چلتی ہے، لیکن اپنی ہی بستی میں بارش نہیں ہو رہی تو کیا کہنے لگے آؤ چلتے ہیں، جا کر کے ایک میدان میں جا کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ سے بارش کی دعا کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے
نا پہنچ کے دعا کرنے کے لیے، لیکن جب میدان کے اندر پہنچے نا تو کہنے لگے آؤ واپس چلتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ عرض کرنے لگے صحابہ اے اللہ کے پاک پیغمبر، ہم تو دعا کرنے کے لیے آئے تھے لیکن دعا کیے بغیر ہی جا رہے ہیں۔ کہا اس لیے دعا نہیں کر رہے کیونکہ فرآ نملتن، میں نے ایک چیونٹی کو دیکھا ہے، میں نے ایک کیڑی کو دیکھا ہے، فرآ نملتن مستلقیتن علی ظہرہا، جو اپنے پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے، اپنے پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے، اپنے کمر کے بل لیٹی ہوئی ہے، اور اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے اور وہ اپنے رب سے دعائیں کر رہی ہے، اپنے رب سے التجا کر رہی ہے۔ اے اللہ اما ان تسقینا و اما ان تہلکنا، اے اللہ دیکھنا میرا رب تو تو ہی ہے نا، میرا تو تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں تو کسی دربار کو نہیں جانتی، میں تو کسی پیر کو نہیں جانتی، میں تو کسی بابے کو نہیں جانتی، مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، میرا اہل میرے گھر والے پانی سے پیاسے ہیں، پانی کی ضرورت پڑ گئی ہے، پانی چاہیے، بارش برسا دے، اور میں اس یقین کے ساتھ تیرے دربار میں آئی ہوں، اما ان تسقینا و اما ان تہلکنا، یا تو بارش عطا کر دے یا پھر تو مجھے مار دے، ہلاک کر دے۔ میں نے تیرے دروازے سے تب تک اٹھ کے نہیں جانا جب تک تو بارش نہیں برسا دیتا ہے، میں یہیں پر بیٹھی ہوں، یا تو پھر مجھے ہلاک کر دے، میں خالی ہاتھ کوئی نہیں جاننا ہے، تو بھی تو آیا کرنا، کبھی اس انداز سے اپنے رب کو منایا کر، کبھی جھگڑا بھی کر لیا کرنا، تیرا تعلق ہونا چاہیے، تیری دوستی ہونی چاہیے، کہا کرنا ربا جب تک تو معاف نہیں کرے گا تیرے دروازے سے اٹھ کر کے نہیں جاؤں گا، جب تک تو عطا نہیں کرے گا تیرے دروازے سے اٹھ کر کے نہیں جاؤں گا۔ اپنے رب سے لاڈ کیا کرے، اپنے رب سے پیار ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کتنے خزانوں کا مالک ہے، اس نے تو کھلا اعلان کیا ہے اگر ساری کائنات کے لوگ مجھ سے مانگتے چلے جائیں، اپنی اپنی خواہش کے مطابق مانگے اور میں ان کو اپنی اپنی خواہش کے مطابق سب کو عطا کر دوں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے جتنی کمی سمندر کے اندر ایک سوئی کو ڈبویا جائے اور سوئی کے نکے کے ساتھ تھوڑا سا پانی لگتا ہے اور سمندر میں کمی آتی ہے، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی کوئی نہیں آتی ہے۔ ہاں ہاں اللہ کے پیغمبر واپس لوٹ پڑے، کہا آؤ آؤ چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں، دعا نہیں کرتے، کہا کیوں دعا نہیں کرنی، کہا اس لیے اگر وہ قبول کرنے پہ آئے گا اس چونٹی کی دعا کو بھی قبول کر لے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے ابھی اللہ کے پیغمبر اپنی بستی میں واپس نہیں لوٹے تھے، اللہ نے اس کیڑی کی اس چونٹی کی دعا کو قبول کر کے آسمانوں سے بارشوں کا نزول کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک کیڑی کا اپنے رب کے ساتھ اتنا تعلق ہے، اسے پتہ ہے اس کے علاوہ مجھے عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ اور بڑے بڑے وہابی، بڑے بڑے اہل حدیث پھر ہم نے دیکھے جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے نا، پھر وہ بھی کبھی کسی بابے کے پاس، کبھی کسی بابے کے پاس، لو جی ہون کی کریے، فلاں نے آکھیا ہے فلاں بابے کو جاؤ گے تو شفا مل جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے جو راستہ بتایا، اللہ پھر بڑے بڑے لوگ جو یہ کہتے ہیں جی ہمیں روزی کا بڑا مسئلہ ہے، کبھی کسی سے مانگتے ہیں کبھی کسی سے مانگتے ہیں، آئیے دیکھیے حضرات توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترنے والا قرآن، اب یہ جو ساری کائنات ہے نا، یہ جو ساری کائنات ہے اللہ رزق تقسیم فرماتے ہیں، آئیے توجہ میری طرف رکھیے، میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام نے نا اپنے دو بیٹوں کو وصیت فرمائی اور کیا کہا، اوصی کا بھی اثنین، دو وصیتیں فرمائی، کہا پہلی وصیت یہ ہے اوصی کا بقول لا الہ الا اللہ، آپ نے لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑنا، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑنا، لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا
ہے. اور دوسری وصیت فرمائی, کہا اسی کا بقولی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہا اس ذکر کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو, کیونکہ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ خَلْقٍ, اللہ ساری کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہے ان کو جو رزق ملتا ہے نا وہ اس تسبیح کی وجہ سے ملتا ہے. سبحان. اگر کوئی میرا بھائی بیٹھا ہے جو کہتا ہے میرا منتھلی گزارا نہیں ہوتا, آج سے پڑھنا شروع کرے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم. اے اللہ تو ہی بلند ہے, تو ہی عطا کرنے والا ہے. نیت رکھ کر کے اس وظیفے کو چلتا پھرتا پڑھنا شروع کر دے. حضرات گرامی قدر, میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آئیے نا اب دیکھیے وہ کہاں کہاں عطا کرتا ہے, وہ کس کس کو عطا کرتا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرات گرامی قدر بنی اسرائیل کو لے کر کے نا فرعون کے دربار سے لے کر کے بنی اسرائیل کو نکال کر کے لے کر کے جا رہے ہیں. آگے دیکھتے کیا ہے, سامنے دریا کی موجیں نظر آئی ہیں, پیچھے فرعون کی فوجیں نظر آئی ہیں. اب یہ حیران پریشان یہ قوم کہنے لگی, موسیٰ آپ نے تو ہمیں مروا دیا ہے, سامنے دریا کی موجیں ہیں, پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں, اگر فوجوں سے بچتے ہیں تو دریا میں ڈوب کر کے مر جاتے ہیں, ہمارا تو مرنا اب طے ہے, ہم کہاں جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی کا نزول فرمایا. اللہ فرماتے ہیں تیرے ہاتھ کے اندر جو عصا ہے وہ عصا پانی کے اندر ماری, پانی کے اندر مارا گیا. اللہ نے خشک راستے بنا دیے, ایسے راستے کہ پہلے کہیں ان پر پانی موجود ہی نہیں تھا. کہاں گزر جاؤ, ساری کی ساری قوم گزر گئی ہے. اب جب فرعون کی فوجیں آئی ہیں, اللہ نے پانی کو حکم دیا ہے, پھر عقیدہ واضح ہوا نا کہ یہ پانی اللہ کے حکم کا منتظر ہے. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ پانی چلتا ہے. اللہ نے حکم دیا, پانی آپس کے اندر مل گیا, فرعون کی فوجوں کو غرق کر دیا گیا. اب اس کو قوم جب باہر نکل گئی ہے, اب قوم کو لگی بھوک, قوم کہنے لگی موسیٰ آپ نے ہمیں باہر تو نکال دیا ہے, ہمارے بڑے بڑے 12 خاندان ہے, ذرا یہ تو بتلاؤ کھانے کے لیے تو تمہارے پاس بھی کچھ نہیں ہے, ہماری روزی روٹی کا اہتمام کہاں سے کرو گے, ہمارے کھانے کا اہتمام کہاں سے کرو گے. فرعون کے پاس تو بڑے بڑے باغات تھے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے کھانے کا بندوبست کہاں سے ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی کا نزول فرمایا. کہا موسیٰ دیکھو تمہارے سامنے کوئی پتھر تمہیں نظر آ رہا ہے, جی پتھر ہے. کہا اس پتھر پر اپنا عصا مارو. پتھر پر عصا مارا گیا, ایک اور پتھر نکلا, پھر پتھر پر عصا مارا, ایک اور پتھر نکلا, پھر اور پتھر پر عصا مارا. تیسرے پتھر کے اندر سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا ہے. وہ چھوٹا سا کیڑا اپنے منہ کے اندر سبز گھاس لیے ہوئے کچھ گنگنا رہا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سماعت کو کھولا. کہا موسیٰ سنو نا یہ چھوٹا سا کیڑا کہتا کیا ہے. آپ ذرا میری طرف دیکھیے, آخری باتیں نیچے نہیں میری طرف دیکھیے. موسیٰ ذرا دیکھو تو صحیح نا یہ کہتا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سماعت کو اللہ نے کھولا تو حضرت موسیٰ سننے لگے. تو وہ چھوٹا سا کیڑا 3 پتھروں کے اندر اپنے رب کی تعریف کر رہا ہے, اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے, اور الفاظ بڑے خوبصورت ہے. کہتا کیا ہے, سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویرفع مکانی ویرزقنی ولا ینسانی. سبحان اللہ سبحان. اگر آپ کو عربی آتی ہوتی نا تو آپ جھوم اٹھتے, مزہ لیتے ان الفاظوں کا. وہ 3 پتھروں کے اندر موجود چھوٹا سا کیڑا اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے سبحان من یرانی. پاک ہے وہ ذات جو 3
پتھروں کے اندر بھی مجھ کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان من یرانی ویسمع کلامی، پاک ہے وہ ذات جو عرش پر مستوی ہے اور 3 پتھروں کے اندر جب میں دعا کرتا ہوں تو میری دعا کو بھی سن لیتا ہے۔ سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویرفع مکانی، اور پاک ہے وہ ذات کہ جس کی اتنی لاتعداد مخلوقات ہے لیکن اتنی بھیڑ کے اندر وہ میرے مکان کو بھی جانتا ہے، میرے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے کہ میری یہ مخلوق 3 پتھروں کے اندر موجود ہے۔ اور آخری جملہ تو کمال کا کہا وَيَرْفَعُ مَكَانِي وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور پاک ہے وہ ذات جو 3 پتھروں کے اندر مجھے رزق دیتا ہے، کبھی بھی ایک لمحے کے لیے مجھے بھولا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے آپ کا اور میرا رب، یہ ہے پروردگار، یہ ہے ساری کائنات کا خالق، یہ ہے ساری کائنات کا مالک۔ حضرات گرامی کے در آئیے نا، پھر آپ نے اور میں نے چلتے اور پھرتے اپنے رب کا ذکر کرنا ہے، چلتے اور پھرتے اپنے رب کی حمد و ثنا کو بیان کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اپنی زبان کو ذکر سے تر کر دیں گے، 5 وقت کی نماز کو آپ ادا کریں گے اور آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہوگا۔ ہر وقت ضرور دعا کیا کرے، یہ نہیں کہ جب ضرورت پڑے تب ہی دعا کیا کرے۔ دعا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جب اللہ کے سامنے بندہ مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ کائنات میں ایک واحد ہستی ہے، دنیا میں کسی سے بھی مانگ کر کے دیکھو تو وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ سے جب بندہ نہیں مانگتا تو اللہ ناراض ہوتا ہے کہ میرا بندہ ہو کے میرے کو نہیں مانگدا۔ آئیے اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ السلام کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔